السلام علیکم۔ یہ نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں شامل ہوں، اور کہانی جو ہے وہ وائٹ سانپ، جو وائٹ کلر کے سانپ ہوتے ہیں اس پر ہے۔ وائٹ کلر کا ہم اگر اپنی ایمان سے دیکھیں، اپنے اس پہ مسلم ایز اے مسلم دیکھیں، تو وائٹ جو سانپ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جنات۔ تو یہ گاؤں کی بات ہے، شفیق پور یا شفیق ایسی کوٹش کے نام سے وہ گاؤں مشہور ہے۔ تو وہاں ایک میرا فرینڈ رہتا تھا، دوست، تو اس نے بتایا کہ میرے کو اکثر ہمارے گھر پہ جو ہے وائٹ سانپ زیادہ دکھنے کو ملتے تھے، اور پھر بڑے بڑے حادثے بھی ہوتے تھے، جیسے میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ گیا، یا میرا بھائی ایکسیڈنٹ ہو گیا، بعض ٹائم ایسا ہوتا تھا، بعض ٹائم نہیں ہوتا تھا، اور عجیب عجیب سی چیزیں ہوتی تھیں اس گھر میں ہمارے ساتھ۔ تو وائٹ سانپ کے حوالے سے کہ میرے جہاں میں چرپائی ڈال کے سوتا تھا وہاں سے بھی ایک بل سے نکلتے تھے، دوسری بل میں گھس جاتے تھے، اور کافی تعداد میں تھے۔ تو کہیں میں نے حدیث میں اور میرے دوست نے پڑھا کہ وائٹ سانپ جو ہوتے ہیں وہ جنات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پڑھنے کے بعد خوفزدہ ہو گیا کہ حدیث میں ہے ہماری کہ وائٹ سانپ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جن ہوتے ہیں۔ تو ہوا یہ اس کے ساتھ کہ جب اس نے یہ حدیث پڑھنے کے بعد یہ خوفزدہ ہو گیا وائٹ سانپ سے، تو اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے یہ ایک عالم کے پاس پہنچا، عالم سے بات چیت کری، عالم کو بتایا ہے کہ میرے جو صحن ہے جہاں میں سوتا ہوں وہاں اکثر طور پہ وائٹ سانپ نکلتے ہیں اور گزرتے ہیں، اور تنگ تو خیر کسی کو نہیں کرتے، لیکن میں جب سے یہ حدیث سنی ہے میں خوفزدہ ہوں ان سے۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ سانپ آنا جانا بند ہو جائے یا میں گھر چھوڑ دوں؟ اس نے ایک رائے مانگی ان سے، تو انہوں نے کہا جب تک تم انہیں تنگ نہیں کرو گے یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور جہاں تم نے انہیں تنگ کیا تو یہ ہو سکتا ہے تمہارا پورا گھر الٹا کر دیں۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ جیسے ہیں ایز اٹ از ایسے ہی رہنے دو، ان کو تنگ مت کرو آپ۔ بلے میرے ساتھ، میرے بھائیوں کے ساتھ یا میرے ساتھ جو عجیب عجیب ہوتا ہے اس گھر میں، جب سے ہم پناہ رہنا شروع کیا ہے یا رہتے ہوئے آ رہے ہیں، تو حادثہ یا تو ہو جاتا ہے یا پھر حادثہ سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ معاملے میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہے یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اور اکثر میری فیملی میں ہر بھائی کی ہر 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد ٹانگ ٹوٹی ہوتی ہے یا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، یا کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے۔ آیا کہ میں جاننا چاہ رہا ہوں یہ ان کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا؟ تو انہوں نے بولا بھائی پہلے تو آپ میرے کو اپنا گھر چیک کرواؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جانا۔ انہوں نے ایک ٹائم ڈیسائیڈ کیا، وہاں عالم صاحب وہاں پہنچے، ان کا گھر دیکھا، دیکھ کر پھر یہ چلے گئے۔ دوسرے دن جب یہ ان کے پاس پہنچا تو بولا حضرت اب بتائیں میرے گھر کا معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی معاملہ یہ ہے کہ اس میں 2 فرقے لڑ رہے ہیں، اس میں 2 فرقے ہیں جو سانپوں کے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک فرقہ آپ کو نکالنا چاہتا ہے اور ایک رکھنا چاہتا ہے، یعنی کہ ایک اچھے جن ہے ایک برے جن ہے۔ یہ دونوں کا آمد و رفت جو رستہ ہے نا یہ آپ کا گھر ہے مین، ایک بل سے دوسرے بل میں جانا یہ ان کا رستہ ہے، اور کچھ آپ سے پریشان ہیں جس کی وجہ سے آپ کی وہ کر رہے ہیں، جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا چوٹیں لگتی ہیں وہ ان کی ہے، اور جو آپ کو سپورٹ دے رہے ہیں وہ الگ ہیں۔ بولے میں بڑا پریشان ہوا، یعنی کہ نہ میں گھر چھوڑ سکتا ہوں، اور جب سے میں ان سے یہ بات چیت کر کے آیا ہوں اس کے بعد زیادہ معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے میرے ساتھ۔ میرے والد صاحب کو اٹیک بھی آیا، میری والدہ کا دایاں ہاتھ جو ہے وہ بالکل معذور ہو گیا تھا۔ تو میں بڑا پریشان، میں نے کہا میں یہ گھر بیچ دوں اور جائیداد بیچ کے یہاں سے چلے جاؤں۔ لیکن ایک رات کو ایسا ہوا کہ وہ جو وائٹ سانپ اکثر اس بل سے اس بل میں گھستے تھے، اس میں سے ایک وائٹ سانپ کافی بڑا اور لمبا چوڑا تھا، تو وہ آ کے میرے بستر پہ، جس چارپائی پہ میں سوتا تھا اس چارپائی کے برابر میں آ کے بیٹھ گیا، اور بیٹھ کے ایک دم انسان کے روپ میں آیا اور بولتا ہے تمہیں ڈرنے کی یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک میں زندہ ہوں تمہارے گھر والوں کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ یہ بول کے وہ ہنستا ہوا اور غائب ہو گیا۔ میرے تصور میں تھا یا میں نے ریئل دیکھا تھا یہ میں بات سمجھ نہیں پایا آج تک، یہ ہوا کیا میرے ساتھ۔ خیر صبح ہوئی، پھر میں عالم کے پاس بھاگا،
اور ان سے پوچھا مشورہ کیا کہ بھائی اس طرح میرے خواب میں ہوا تھا، یہ حقیقت ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن میرے ساتھ یہ آفتہ ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا وہ آپ کو گھر چھوڑنے نہیں دیں گے، بولے عالم صاحب کچھ ایسا راستہ بتا دو کہ میں گھر بھی چھوڑ دوں اور چلے آؤں یہاں سے۔ بولے کوئی راستہ نہیں ہے، آپ اس میں رہو، اس میں آیت الکرسی کا ورد کرتے رہنا، گھر کو صاف رکھنا، جتنی صفائی رکھو گے آپ اس گھر کی اتنا جو یہ شیطانی جن جو ہیں وہ بھاگیں گے اس گھر سے دور۔ تو نماز کی آپ نے پابندی کرنی ہے، والدہ کو بولنا تلاوت کرنا اس گھر میں، وہ انشاءاللہ اتنا خوشحال ہوگا آپ کا گھر آپ پوچھ نہیں سکتے۔ خیر میں نے جیسے عالم صاحب نے میرے کو کہا میں نے ویسے ہی کیا، میں اللہ کا ورد کرتا رہا، میری والدہ بھی آہستہ آہستہ ہاتھ ان کا معذوری سے باہر آ گیا اور میرے والد صاحب بھی صحیح ہونے لگ گئے۔ تو میں الحمدللہ بہت شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ اللہ کے کلام میں اتنی برکت ہے، اتنا وہ ہے۔ اور آج دیکھیں یہ گھر جو ہے یہ بہت بڑی زمین پہ پھیل گیا میرا گھر، اور آج میں بہت خوشحال ہوں، اور میرے بچے اور میرے جتنے بھی خاندان والے ہیں وہ بڑے خوش ہیں۔ آج اس گھر کی جگہ میں نے اس زمین پہ پوری حویلی بنائی ہوئی ہے۔ نیند میں نے خواب میں سانپ دیکھا، لاہور پڑھ کے تھوک دو اور اس کا ذکر کسی، دیکھو نا جب کوئی برا خواب آئے ہمیشہ یاد ہے رکھو کہ اگر خواب جھونک میں آئے یا نیند میں آئے تو حضور نے فرمایا ہے کہ بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو اور 3 دفعہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد یہ خواب کسی کو بیان نہ کرو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور خواب اگر اچھا ہے یا سمجھ نہیں آ رہا کہ اچھا ہے یا برا ہے تو وہ بھی حضور نے فرمایا کہ کسی عالم سے جا کے تعبیر پوچھا کرو، ہر آدمی کو خواب نہ بتایا کرو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس نے تعبیر غلط دی تو اسی طرح ہو جائے گا، چونکہ رویا علی رجل طائر، خواب کی تعبیر ایسے ہوتی ہے جیسے پرندے کے پاؤں پہ دانا رکھا ہو کہ پرندے نے پاؤں اٹھایا اور دانا گر گیا، واللہ اعلم۔ یہ ایک حقیقت پہ مبنی جو قصہ تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی حقیقت پر مبنی واقعات ہوں تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ آپ کے پاس آ رہا ہوگا۔ اگر فیصل کا یہ حقیقت پر مبنی واقعہ آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز اس کی ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا ایسا ہے۔